حضرت عبد الواحد بن زید کا ایک واقعہ ہے جس کو امام یافعی نے بیان کیا ہے روض الریاحین میں، امام یافعی نے، اور اس کو امام ابن الجوزی نے صفت الصفوہ میں بھی بیان کیا ہے، اور ایک بڑے جلیل القدر امام ہیں، ان کی کتاب ہے عقلاء المجانین۔ امام ابن عسقلانی نے بھی یہ کتاب اپنے اساتذہ سے سند کے ساتھ پڑھی، ذکر کیا ہے اپنی اسانید میں عقلاء المجانین، انہوں نے بھی بیان کیا، بڑے بڑے ائمہ نے بیان کیا۔ حضرت عبد الواحد بن زید، ان کی وفات 177 ہجری میں ہوئی، اور یہ سیدنا امام حسن بصری کے تلامذہ میں سے تھے، آپ کے مریدین میں سے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں میں سے تھے، بڑے زاہد و عابد تھے امام حسن بصری کے یہ تلامذہ۔ تو تبع تابعی ہیں جلیل القدر حضرت عبد الواحد بن زید، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے خواب میں دکھایا کہ یہ ایک خاتون ہے میمونہ السوداء۔ کیا نام بولا میں نے؟ میمونہ السوداء، یہ جنت میں تمہاری ساتھی ہوگی۔ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ کو شوق پیدا ہو گیا کہ اللہ نے جسے جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے میں اس کو دیکھ تو لوں، میمونہ السوداء وہ کون ہے۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا، بڑے بڑے ائمہ نے لکھا جو میں نے کوٹ کیا، تو مجھے سوچ آتی تھی کہ جنت میں کون ساتھی ہوگا، یہ تو بہت سے لوگ نہیں سوچتے، میں نے کبھی نہیں سوچا ساری زندگی میں میرے جیسے معمولی لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ذرہ سے بھی کم ہے، ہم بھی نہیں سوچتے جنت میں کون ساتھی ہوگا۔ تو یہ حضرت عبد الواحد بن زید تبع تابعی اولیاء کبار، اللہ کے عاشقوں اور عابدوں اور زاہدوں اور عارفوں میں بڑا اونچا مقام، ان کے ذہن میں کیا خیال آیا یہ میں سوچتا تھا، مگر اس کا جواب اللہ پاک نے میرے دل میں خود بخود میرے دل میں دے دیا۔ جو بات میری سمجھ میں آئی وہ بتاتا ہوں آپ کو، کہ یہ نکل پڑے ان کی تلاش میں کہ جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا میں اس کو جا کے ملوں دیکھوں۔ تو میرے سوال کا جواب میرے ذہن میں ملا کہ وہ کیوں نکلے ہوں گے۔ مجھے خیال یوں آتا ہے، یہ میرا جواب ہے، کتاب میں نہیں پڑھا، یہ بڑی دقیق اور لطیف بات ہے۔ واہ واہ، آپ تھوڑا سوچیں، اگر ایک منظر آپ کو بڑا پسند ہو، کوئی منظر بڑا خوبصورت پسند ہو منظر، اور آپ اس کو تنہا بیٹھ کے دیکھیں، تبصرہ کریں، تو یہ ایک انجوائمنٹ ہوگی، آپ کی انجوائمنٹ ہوگی۔ اور اگر آپ کے ساتھ آپ کا کوئی بڑا محبوب فرد بیٹھا ہوگا، ہاں وہ آپ کی زوجہ ہے اور اس کا بھی یہی ذوق ہے، وہی منظر ذوق ہے، وہ بیٹھی آپ کے ساتھ دیکھ رہی ہے، تو آپ منظر بھی دیکھیں گے اور دونوں مل کے منظر پہ تبصرہ بھی کریں گے۔ واہ واہ، کہیں گے یہ دیکھیں یہ نہر کیسے آ رہی ہے، یہ چشمہ کس طرح ہے، وہ آپ کو کہے گی ذرا اس طرف رنگ دیکھیں پھولوں کا، پہاڑوں کا یہ منظر دیکھیں، چشمہ دیکھیں، یہ بہتا ہوا یہ منظر دیکھیں۔ ایسی جیسی چیزیں آئیں گی، آپ کے دوست ہو، بیٹے ہوں، پوتے ہوں۔ میں کبھی جاتا ہوں، حسن بھائی ہیں، حسین بھائی ساتھ ہوتے تھے، اب حماد ہیں، احمد ہیں، کبھی ساتھ ہوتے ہیں، کوئی اچھا منظر ہوتا ہے تو دیکھ کے انجوائے، میں ان کے ساتھ انجوائے کرتا ہوں، وہ دیکھو بیٹے کیسا منظر ہے، وہ کہتے ہیں آپ وہ دیکھیں، تو آپس میں اس منظر کو دیکھتے ہیں اور انجوائمنٹ شیئر کرتے ہیں، اس میں لطف کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لطف بڑھ جاتا ہے، کیف بڑھ جاتا ہے کہ جب کوئی ہم خیال، ہم ذوق آپ کے ساتھ ہو، ایک ہی ذوق ہو، دونوں کی انجوائمنٹ اور لطف اور لذت اور سر ایک جیسا ہو، پھر آپ دیکھتے بھی جائیں اور تبادلہ خیال بھی کریں تو کیف بڑھتا ہے۔ یہ میں نے جو تجربہ زندگی میں کیا، تو اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، حضرت عبد الواحد بن زید جنت میں اپنی رفیقہ حیات یا ساتھی دیکھنے کا تو شاید اس عاشق اور عابد کو کوئی ذوق نہ تھا، لیکن یہ جو تلاش میں نکلے وجہ صرف یہ ہوگی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون خوش نصیب ہے جو میرے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا دیدار کرے گی بے حجاب۔ جب اللہ حجاب اٹھائے گا، حجاب اٹھ جائے گا، سب لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، کوئی زمرد پر، کوئی زبرجد پر، کوئی سونے کی کرسیاں، کوئی چاندی کی کرسیاں، کوئی ممبر، کوئی صوفے، عجب عجب چیزوں پر بیٹھے ہوں گے، ہر کوئی اللہ کے جلوے کے نظارے میں مست ہوگا، ہر کوئی مست ہوگا۔ تو یہ سوچ یہ رہے ہوں گے کہ میری جنت میں جو میری رفیقہ حیات ہوگی، ہمارا محبت کا تعلق ہوگا، وہ کون ہوگی جو میرے ساتھ بیٹھے گی۔ جب ہم مل کر بے نقاب اللہ کا جلوہ حسن دیکھ رہے ہوں گے تو آپس میں شیئر کریں گے، کیسے لگ رہا ہے سونا مکھڑا، کیسے لگ رہا ہے مولا، کیسے مسکرا رہا ہے، کیسا جلوہ آ رہا ہے، یہ پردہ کیسے ہے، یہ رخ کیسے، آپس میں شیئر کریں گے عشق الہی کو۔
اور محبت الہی کو اور نظارہ حسن الہی کو، وہ کون خوش نصیب ہوگی جو میرے ساتھ شیئر کرے گی۔ مجھے خیال یہ گزرتا ہے کہ شاید اسی خیال سے وہ گئے ہوں گے دیکھنے۔ اور کیا طلب ہوتی ہے اللہ کے عاشقوں کو۔ وہ چلے جنگلوں میں تلاش کرتے کرتے اس جگہ جا پہنچے، وہاں ایک خاتون تھی میمونہ السوداء، حبشی خاتون تھی، اور انہوں نے صوف کا کپڑے پہن رکھے تھے اونی، اس کے پیچھے منہ پرلی طرف تھا، پیچھے لکھا ہوا تھا یہ نہ بیچی، یہ باندھی ہے، نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی، لکھا ہوا تھا۔ اللہ، نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے۔ عجیب واقعہ۔ پھر دیکھا جب آگے بڑھے تو اس کی بکریاں تھیں، بکریوں کا ریبڑ تھا، بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چل رہے تھے، بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چل رہے تھے، اور میمونہ السوداء تھوڑے فاصلے پہ نماز پڑھ رہی تھی، طویل سجدے کر رہی تھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئی، سجدے کر لیے، سلام پھیرا، حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں میں کبھی بکریوں اور بھیڑیوں کو دیکھوں اکٹھے چلتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے، اور کبھی میمونہ سودا کے طویل لذتیں اور اس کی مناجات کو دیکھوں، اللہ کو پکارتی تھی اور روتی تھی کیفیت۔ جب سلام پھیر کے میری طرف مڑی اور کہا کہ عبد الواحد بن زید کیسے آئے ہو؟ ملاقات کا یہ ٹائم نہیں ہے، وعدہ آخرت کا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواب میں دیکھا تھا، باری تعالیٰ نے دکھایا تھا کہ جنت میں یہ میمونہ السوداء تیری ساتھن ہوگی، تیری زوجہ ہوگی، یہ تیرا جوڑ ہوگا، اس کے ساتھ رہو گے۔ خواب میں دیکھا تھا۔ ادھر پہنچے، نماز سے سلام پھیرا تو جواب میں کہا الوعد فی الجنہ لا ہا ہونا۔ عبداللہ بن زید یہاں کیسے آئے ہو؟ ملاقات کا وعدہ تو جنت میں ہے، یہاں نہیں ہے، چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کیسے ہوتے ہیں عاشق لوگ، کس طرح اللہ ان کے پردے اٹھاتا ہے، کس طرح دل کی معرفت کی آنکھیں کھولتا ہے، کس حال میں لے جاتا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ سے ملنے آیا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ حضرت میمونہ السوداء کہتی ہیں نصیحت یہ ہے کہ اللہ پاک بندے کو مختلف چیزیں دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، عہدے دیتا ہے، منصب دیتا ہے، مال دیتا ہے، گھر دیتا ہے، گاڑی دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، دوستیاں، رشتہ داریاں، 100 چیزیں دنیا میں، عزت، شہرت دیتا ہے۔ جو چیز اللہ بندے کو دنیا میں دے دے وہ آزمائش کے لیے دیتا ہے، یاد رکھ، آزمائش کے لیے۔ جب اللہ دے دے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اگر وہ بندہ اس چیز کی طلب میں لگ جائے، اس چیز سے محبت کرنے لگ جائے اور اس چیز کا حریص ہو جائے، اس چیز کے پیچھے لگ جائے، وہ چیز اس کے دل میں چپ جائے، کھپ جائے اور اسی کو طلب کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی خلوت کی محبت سے، لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تو دنیا کی چیز دی تھی تمہیں آزمائش کے لیے، تم اس کی طلب میں لگ گئے، اب جب میری خلوت میں بیٹھو گے، نماز پڑھو گے، تلاوت کرو گے، رکوع کرو گے، سجدے کرو گے، ذکر کرو گے، اب جو میری خلوت کی لذت ہے وہ واپس لے لیتا ہے۔ کہ ہم اپنی خلوت کی لذت و حلاوت ان لوگوں کو نہیں دیتے جو دنیا کی چیزوں کی طلب کے پیچھے مارے پھریں، ان سے ہم اپنی خلوت میں اپنی لذت و حلاوت واپس لے لیتے ہیں، اور اس کی جگہ اس کے دل میں وحشت بٹھا دیتا ہے، کراہت بٹھا دیتا ہے۔ پھر وہ بڑی مشکل سے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، وقت گزاری کرتا ہے، مگر کیف اور سرور اور لذت اور حلاوت وہ اٹھا لیتا ہے، کیونکہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ بس اس نے کہا یہ ایک نصیحت ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا اب مجھے اتنی بات بتا دے کہ یہ بھیڑیے اور بکریاں اکٹھے کیسے کھیل رہے ہیں؟ تمہاری بکریاں یہ بھیڑیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور کوئی بھیڑیا بکریوں کو کھاتا نہیں، یہ کیسے ہے؟ بس یہ آج کی نشست کا آخری کلائمیکس ہے جو آپ کو ثبت کرنا چاہتا ہوں دل و دماغ پر، کہ بھیڑیے اور بکریاں اکٹھے کیسے کھیل رہی ہیں۔ اس پر حضرت میمونہ السوداء نے جواب دیا کہ جب سے میں نے اپنے مولا سے صلح کر لی ہے، بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔ جب سے میں نے اس سے صلح کر لی ہے، مولا سے، بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ یعنی جب سے میں اس کی ہو گئی ہوں، اس نے اپنے بھیڑیے بھی میری بکریوں کے ساتھ کر لیے ہیں۔ دوستو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ ہم روٹھے ہوئے ہیں، وہ منانا چاہتا ہے، ہم روٹھے ہوئے ہیں، ہم اس سے دور جا رہے ہیں، وہ ہمیں بلا رہا ہے، ہم اس کے نافرمان ہو گئے ہیں، ہم نے زندگیوں میں بلا دیا ہے کہ کوئی مالک بھی ہے، کوئی ہمارا خالق ہے،
کسی کے آگے جواب دینا ہے، کس نے ہمارے اعمال کو تولنا ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ جو بھول جاتا ہے وہ گویا صلح نہیں کرتا، وہ مخالف ہو گیا، نافرمان ہو گیا۔ بھولنا، نافرمان ہونا، دنیا کی چیزوں کی طلب میں مارے پھرنا چھوڑ دو، اللہ سے صلح کر لو۔ جب اللہ سے مصالحت ہو جاتی ہے، اللہ پاک ساری کائنات کو آپ کی موافقت میں کر دیتا ہے، پھر وہ آپ سے محبت کرتا ہے، پھر وہ محبت زمینوں پر اتار دی جاتی ہے۔ تو میرا میسج یہ ہے بیٹوں اور بیٹیوں کو، بھائیوں کو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو اور اس کے بن جاؤ، اسے ناراض نہ کرو، اس کی نافرمانیاں زندگی میں چھوڑ دو، ظاہر میں بھی اور قلب و باطن میں بھی۔ دھوکہ ایک دوسرے کو ہم اور آپ دے سکتے ہیں، مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ ہمارے اندر کی نیتوں کو اور اندر کے احوال کو سب دیکھتا ہے، ہم کتنے سچے، کتنے سچے اور کتنے کھرے ہیں۔ اللہ سے صلح کرو۔